وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ گرامی قدر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنائے جانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی، اس آیت مبارکہ کی بقیہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے لیے مختلف الفاظ استعمال فرمائے ہیں، جیسے کسی مقام پر آپ کو خلیفہ کہا گیا، کسی مقام پر آپ کو آدم کہا گیا، کسی مقام پر آپ کو بشر کہا گیا، اور کسی مقام پر آپ کو انسان کہا گیا۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف مواقع پر مختلف ماہیتوں اور جہتوں کے پیش نظر آدم علیہ السلام کے لیے یہ 4 الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کی حیثیت سے آپ کو خلیفہ کا نام دیا گیا۔ آدم کا معنی ہے گندمی رنگ والا، تو گندمی رنگ ہونے کی مناسبت سے آپ کو آدم کہا گیا۔ چہرے کی وضاقت، کھال اور دیگر جسمانی عوارضات کی بنا پر آپ کو بشر کہا گیا، اور حیت کے اعتبار سے حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے آپ کو انسان کہا گیا۔ کیا یہ بات کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بارے میں مشورہ کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ کلمہ کہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ مشورہ تب لیا جاتا ہے جب مختلف رائے آ جائیں اور اس رائے میں سے کسی ایک رائے کا انتخاب کیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی رائے لینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے پر عمل کرنے سے پاک ہے۔ وہ فیصلہ فرماتا ہے اور مخلوق کو اس کو ماننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب مشورہ نہیں کیا تو اس آیت مبارکہ میں کس چیز کا بیان ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنائے جانے کی اطلاع دی اور خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے بارے میں فرشتوں کو پیشگی آگاہ کیا تاکہ فرشتے اس فیصلے کو جان کر اپنی رائے کا اظہار کریں، اور جب فرشتے اپنی رائے کا اظہار کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے اور اپنے فیصلے کی حکمتوں سے ان کو آگاہ فرما دے۔ فرشتوں نے جب اپنی رائے کا اظہار کیا تو فرشتوں نے عرض کیا، قالوا کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، باری تعالیٰ کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور ناحق خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اگر تجھے عبادت کے لیے، تیری تسبیح اور تحمید کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہے تو یہ کام تو ہم بحسن و خوبی انجام دیتے ہیں، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بولتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ ہماری رائے ہے کہ یہ زمین کے اندر فساد کرے گا اور زمین کے اندر ناحق خون بہائے گا۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سوال یہ ہے کہ فساد کسے کہا جاتا ہے؟ تو فساد کا مطلب ہے کہ زمین جس کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نظام کی بجائے انسان کی مرضی کا نظام چلے، یہاں اللہ رب العالمین کے حکم کے نفاذ کی بجائے انسانی خواہشات کے اوپر مبنی کسی حکم کا نفاذ ہو، یہ زمین کے اندر فساد ہے، جس کے نتیجے میں انسانی امن تباہ و برباد ہو جائے، خون ریزی ہو، قتل و غارت ہو۔ یہ بغاوت کے زمرے کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے اپنی مرضی کا حکم زمین میں نافذ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے انکار کے بعد اس زمین پر بڑا جرم فساد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قانون سے بغاوت کرنا ہے۔ کسی فرد یا کسی جماعت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ ایسی کارروائیاں کرے جس کی وجہ سے زمین کا امن تباہ و برباد ہو جائے اور زمین میں فساد پھیلے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے فیصلے کی اطلاع دی تھی تو فرشتوں نے اطاعت کرنے کی بجائے اس پر یہ اعتراض کیوں کیا کہ زمین کے اندر انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انکار یا اس پر اعتراض یا انسان کی غیبت نہ تھی، بلکہ فرشتے دراصل اس حکمت کو جاننا چاہتے تھے کہ باری تعالیٰ کون سی ایسی حکمت ہے جس کی بنا پر تو نے اطاعت گزار، وفا شعار اور ہر وقت تیری بندگی کرنے والے فرشتوں کو چھوڑ کر ایک انسان کو
تو نے خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی ایسی حکمتیں ہوں گی جس سے ہم نا آشنا ہیں۔ تو باری تعالیٰ ہم وہ حکمتیں جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ انسان فتنہ و فساد کرے گا، یقیناً ہمارا علم محدود ہے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے طالب علم استاد کی تقریر پر سوال کرتا ہے۔ طالب علم کا مقصود اعتراض کرنا، استاد کے حکم کی نافرمانی کرنا مقصود نہیں ہوتا، دراصل حقیقت حال کو جاننا مقصود ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرشتوں نے حقیقت حال کو جاننے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ظاہری علم کے مطابق اس خدشے کا اظہار کیا جو ان کے ذہنوں کے اندر موجود تھا۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیوں کیا کہ انسان زمین کے اندر فتنہ و فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے اس حقیقت سے آشنا تھے کہ انسان کو جب زمین کے اندر خلافت ملے گی تو انسان کو اقتدار اور اختیار بھی ملے گا، اور جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اقتدار بھی اور اختیار بھی، تو یقیناً اس کا نتیجہ وہ فتنہ اور فساد اور خون ریزی ہوتا ہے۔ فرشتے دراصل زمین کے اندر انسانوں سے قبل بسنے والے مخلوق جنات کے حالات سے باخبر تھے۔ اسی خدشے کے پیش نظر کہ جنات کو جب اختیار دیا گیا تو انہوں نے فتنہ اور فساد خون ریزی کی۔ اب اسی زمین کے اندر جب آ کے انسان آباد ہوگا، اس کو اختیار بھی ہوگا اور اس کو اقتدار بھی ملے گا، جب انسان کے پاس طاقت بھی ہو اور اختیار بھی ہو، تو پھر خدشہ یہ ہے کہ انسان بھی کہیں اس اختیار کا غلط استعمال کر کے فتنہ و فساد کرنے کا مرتکب نہ ہو، خون ریزی کرنے کا مرتکب نہ ہو۔ تو فرشتوں نے اس ساری صورتحال کے پیش نظر یہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ انسان زمین میں فتنہ و فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ سوال ذہن کے اندر آتا ہے، فرشتوں کے اگر ظاہری قول کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یہ اعتراض سمجھ آتا ہے۔ فرشتوں کے اس خدشے کے اظہار کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی، اہل علم بیان فرماتے ہیں، فرشتوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ تین قوتوں کا مرکب جس کے اندر عقل بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا اور شہوت بھی ہوگی، جب انسان ان تین چیزوں سے مرکب ہوگا تو عمومی طور پر شہوت اور غضب غالب آ جائے گا، اور جب عقل مغلوب ہو جائے گی تو پھر شہوت اور غضب کی بنا پر انسان فتنہ و فساد بھی کرے گا اور انسان خون بھی بہائے گا۔ اور فرشتوں کے اندر تو صرف عقل ہے، نہ شہوت ہے، نہ غضب ہے، غصہ ہے، اس لیے فرشتے ہی بہرحال اس نیابت اور خلافت کے حقدار ہیں۔ لیکن آخر کون سی ایسی حکمت ہے کہ باری تعالیٰ نے ان تین چیزوں کے مرکب، جس میں شہوت بھی ہے، غضب و غصہ بھی ہے، جس کے اندر عقل بھی ہے، اور عقل کا استعمال کم ہو جائے گا، جب دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر عقل مغلوب ہو جائے گی۔ اب جس کے بارے قوی اندیشہ ہے اور خدشہ عظیم یہی ہے کہ جس کی عقل دو قوتوں کے آگے مغلوب ہو جائے گی، پھر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے کی آخر حکمت کیا ہے؟ تو ان دو قوتوں کے غلبے کے پیش نظر فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ باری تعالیٰ انسان زمین میں فتنہ و فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب فرشتوں کے قول سے ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول پر اعتراض کیا، تو ہم کس بنا پر فرشتوں کی معصومیت کو بیان کرتے ہیں؟ ان اعتراض کی بجائے اس کو سوال پہ محمول کرتے ہیں اور یہ تعویل کرتے ہیں کہ فرشتوں کی یہ بات دراصل اعتراض نہیں تھا، حقیقت حال کو معلوم کرنے کی کوشش تھی۔ اس کا جواب یہ ہے، فرشتوں کی معصومیت اور فرشتوں کی نیک نیتی کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ باری تعالیٰ کا ایک مقام پر ارشاد ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے اللہ کے ایسے بندے ہیں، ایسی مخلوق ہیں جو عزت والے ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی سبقت نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو جن کی نیک نیتی، پاک دامنی اور عصمت کی حفاظت خود خدا نے دی ہو، ان کے بارے میں ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حقیقت حال وہی ہے جو عرض کر دی گئی ہے کہ فرشتوں کا یہ قول اعتراض نہ تھا، اشکال نہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی نکتہ چینی نہ تھی، بلکہ دراصل فرشتے اپنے ظاہری علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ما فی الضمیر کو بیان کر کے حقیقت حال سے واقف ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، باری تعالیٰ کہ انسان فتنہ و فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، پھر یہ خلافت کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ اس آیت مبارکہ کا آخری جملہ ہے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کون سا راز تھا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
اس بات کو بیان فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے اندر اگرچہ شہوت بھی ہے، غصہ بھی ہے، عقل بھی ہے، لیکن کچھ انسان ایسے بھی ہوں گے جن کی عقل غالب رہے گی اور وہ اپنی عقل کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیں گے اور وہ فرشتوں سے بہتر قرار پائیں گے کہ اپنی دونوں قوتوں کو ایک قوت سے مغلوب کر لیں گے اور عقل کا استعمال اس قدر کریں گے کہ ان کی قوت عقلیہ، قوت شہوت اور قوت غضب پر ایسے غالب آئے گی کہ وہ اللہ کا قرب پالیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور باری تعالیٰ کی یہی مراد تھی کہ اگرچہ تعداد کے اندر تو وہ کم لوگ ہوں گے لیکن وہ ہوں گے بڑے مرتبے اور مقام والے، بڑے معرفت والے اور بڑے اللہ کے قرب والے ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین پسند فرما لے گا، وہ اللہ کو اس قدر راضی کریں گے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے باری تعالیٰ کے ہاں قرب کے درجات کو طے کر جائیں گے، حتیٰ کہ وہ فرشتوں سے افضل بن جائیں گے، مقربین بارگاہ میں شامل ہو جائیں گے اور وہ یہ سارا کام بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سر انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا انہیں بے حد ذوق ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایسا جام پئیں گے کہ پھر اس کے اندر ایسے مست الست ہو جائیں گے کہ ان کی شہوت اور غضب کا پہلو ایسے محو ہو جائے گا جیسے گویا کہ ان کے اندر موجود ہی نہ ہو۔ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود با کمال لوگ ہوں گے اور وہی اس کائنات کے اندر اللہ کے صحیح معنوں کے اندر نیابت کے حقدار اور خلیفہ ہوں گے اور وہی اللہ تعالیٰ کے مقصود ہوں گے۔ ان کی عظمت و شان کے پیش نظر باری تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گندم کا پودا ہوتا ہے، وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھوسا بھی ہوتا ہے جس کو توڑی وغیرہ کہا جاتا ہے، اب بھوسے کی بھی خاصی تعداد موجود ہوتی ہے اور وہ بالیاں جس کے اندر دانے ہوتے ہیں وہ بالیاں بھی خاصی تعداد کے اندر ہوتی ہیں، لیکن گندم کے پودے سے مقصود اصل دانہ ہوتا ہے۔ اس دانے کے لیے پورے پودے کے وزن کو برداشت کیا جاتا ہے، پورے بھوسے کو بھی برداشت کیا جاتا ہے، اس کو بڑا کیا جاتا ہے، اس کی نشو و نما کی جاتی ہے کہ مقصود دانہ ہوتا ہے۔ اگرچہ پورے پودے کا حساب کیا جائے تو دانوں کی تعداد کم اور پودا حجم کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، لیکن مقصود وہ دانہ ہوتا ہے جو اس شاخ کے اوپر لگتا اور بالی میں چھپا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کائنات کے اندر بے حساب لوگ ہوں گے اور دنیا کے اندر کئی انسان آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن مقصود اللہ تعالیٰ کے وہ مقربین اور اہل اللہ ہوں گے اور صالحین ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، جو اپنی تمام تر نفسانی اور حیوانی خواہشات کو مغلوب کر کے اللہ کے رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے شوق اور ذوق کے لیے ساری دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے وہ دنیا کی ساری تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیں گے، ماتھے پر شکن بھی لے کر نہیں آئیں گے، ناشکری کا کلمہ زبان سے نہیں کہیں گے، اپنے رب کے حضور ایسے سجدہ ریز ہو جائیں گے گویا کہ ان کی پیدائش کا مقصود ہی یہی ہو۔ یہی وہ عظیم القدر لوگ ہیں، یہی وہ جلیل المرتبت لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تمہاری نظر ظاہر پر ہے اور میری نظر حقیقت پر ہے، میری نظر میں وہ میرے مقربین ہے جو مجھے پانے کے ذوق اور شوق کے اندر ساری تکلیف کو راضی اور خوشی برداشت کر لیں گے اور میرا قرب پا لیں گے۔ باری تعالیٰ ہمیں ان نیک صالحین اور مقربین کی سنگت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔